دیکھیں کسی پارٹی کو بین کرنے کا تو اب وقت ہی گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور بین کرنا ویسے بھی ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہیں آتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ آئین کے اندر اس کو مندرج کیا گیا ہے، اور یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ڈکلریشن دے گی، اور یہ وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو یہ صرف ڈے ٹو ڈے بزنس کر سکتے ہیں. یہ میجر ڈیسیجن ہے جو حکومتوں کے کیئر ٹیکر حکومت کے اب کیئر ٹیکر ہے. چیئر ٹیکر تو ویسے میں اسے کہتا ہی ہوں، لیکن یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. سو بین والا تو یہ خواب جو ہے نا، یہ دیوانے والا خواب ہے، اس کو تو ذہن سے ہی نکال دینا کوئی کہ بین کر سکتے ہیں. وہ یہی ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، اور ان ہتھ کنڈوں کے لیے ہم بالکل پوری طرح تیار ہیں. ہم عدالتی طور پر بھی دفاع کریں گے، اور اگر کسی کو گرفتار کر لیں گے تو جیل سے بھی وہ لڑے گا الیکشن. اور عمران خان کے بھی کاغذات نامزدگی ہم داخل کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان بھی الیکشن لڑے گا. روک کے دکھائیں، روک سکتے ہیں. تو بتائیے گا، کل تک آپ کے پاس پی ٹی آئی کا عہدہ نہیں تھا، ہماری ذمہ داری آ گئی کیونکہ نائب صدر آپ بن چکے ہیں. کیا پلاننگ ہوگی آپ کی اس وقت جو سینئر نائب صدر بن چکے ہیں؟ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے پی ٹی آئی کا، لیڈرشپ کہیں بھی نہیں، اس طرح کی مشکلات، لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. ورچولی آپ لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیفینیٹلی ووٹنگ ورچولی نہیں ہونی، فزیکلی ہونی ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا رول پلے کریں گے کہ پی ٹی آئی کو اس مشکل سے نکالیں؟ آپ دیکھیں تو ذرا جیوں ذرا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ عشق کی منازل ہیں، اس میں دیکھیں ذرا لوگ کس طرح والہانہ طور پر خان صاحب سے محبت کرتے ہیں. ارے بابا 25 کروڑ پاکستانیوں کو بسلاسل کرو گے، کتنے لوگوں کو آپ اندر کرو گے. لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان. یہ لیڈرز کو اندر کر کے آپ نے اس کا ووٹ بینک کو کم نہیں کیا، ووٹ بینک تسلسل اور تواتر سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کا ان کے بارے میں جو ماشاءاللہ ذل سبحانی بادشاہ سلامت امیر المومنین کو لے کر آئے ہیں، ان کے خلاف غم و غصے کی جو لہر ہے، ڈرے عوام کے غیظ و غضب سے جو ان کا صفایا الیکشنز میں عوام نے کرنا ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آپ دیکھیں مجھے خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، اور میں لاہور سے الیکشن، حالانکہ میں نے پہلے مسلسل اور تواتر سے کہتا رہا کہ میں نے الیکشن جنرل نہیں لڑنا تاکہ میں آپ کے کیسز اور ان میں کروں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے ہمارے جو ہے ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹس کا جو ہے موریل جو ہے وہ بہت بوسٹ ہوگا اسے، اور آپ لڑیں. میں خود لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، اور کاغذات نامزدگی 21 یا 22 کو 2 دنوں میں انشاءاللہ داخل کروں گا. تو دیکھتے ہیں نا پھر کس کو آپ جو ہے اندر کرتے ہو، اور کس طرح سے آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا راستہ روکتے ہو. یہ ہماری کیمپین خود بخود پی ٹی آئی کی کیمپین جو ہے، یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت جس کا تسلسل ہے کیئر ٹیکر حکومت، یہ خود کر رہی ہے کیمپین. ہر وہ عمل جس طرح ابھی آپ نے کہا 63 بندوں کو انہوں نے گرفتاری کا جو ہے وہ لے لیے وارنٹ، یہ جتنے ایسے عمل کریں گے اس سے اتنا زیادہ پی ٹی آئی کا گراف اور اس کا جو ہے کینڈیڈیٹس کی کیمپین ہوتی چلی جائے گی. اور ذرا آگے دیکھیں تو صحیح، جس طرح جوں قریب آتے ہیں الیکشنز، آپ کو نظر آ جائے گا وہ بلبلہ اور جذبہ، اور ان کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی پی ڈی ایم کے ماشاءاللہ جو کینڈیڈیٹس ہیں. ذرا جا کے تو دیکھیں، یہ حلقوں میں جا کے تو دیکھیں، لوگوں سے ووٹ مانگ کے تو دیکھیں. یہ انہوں نے 20 ماہ میں انہوں نے جو تباہی پھیر دی ہے اس ملک کی، جو بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں انہوں نے، جس طرح سے منافرت پھیلائی ہے، جس طرح سے معاشی بدحالی کی ہے، آپ کی حیرت ہوگی کہ کتنا لاکھوں جو ہے پاکستانی مایوس ہو کر باہر چلا گیا ہے اس دورانیے میں. 10 کروڑ لوگوں کو جو ہے غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے. اور یعنی ان کی جو ان کے خلاف نفرت ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے امڈ کے آتی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سیلاب کو روک سکیں گے. اور پھر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بدقسمتی دیکھیے، ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ استدعا کریں گے بھی اور کرتے رہیں گے
کہ خدارہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز نہ بنائیے. یہ وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں جنہوں نے بلینک خالی انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر جو ہے سیکشن 3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے سائن کر کے ہر تھانے میں دیے ہوئے ہیں. جس کا مرضی نام پر کر لو اور اس کو اٹھا لو. تو یہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے جنہوں نے پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی, جنہوں نے اسپیس جلسے کی دینے کی آج تک روادار نہیں ہوئے, ان سے آپ شفافیت کی جو ہے الیکشن کروانے کا جو ہے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جب تک بادشاہ سلامت جاتے ہیں تو ان کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ خود ارینج کر رہے ہوتے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے, اور ان کی کرسیاں بچھا رہے ہوتے ہیں, قالینیں بچھا رہے ہوتے ہیں, اس حد تک جو ہے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں. اور جبکہ پی ٹی آئی کو تو وہ ڈیٹینشن آرڈرز دیے ہوئے ہیں. ایک شخص جو ہے ایک صوبے سے آتا ہے دوسرے صوبے میں اس کو قدم نہیں رکھنے دیتے. مروت کو گرفتار کر لیا, شعیب شاہین کو کوئٹہ میں اترنے نہیں دیا گیا, اگر اترے تو تمہیں ڈیٹین کر دیں گے, اس کو واپس ڈپورٹ کر کے. یعنی اب آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی نہیں جا سکتے. تو یہ پاکستان کی کیا دوستی ہو رہی ہے یا پاکستان کی دشمنی ہو رہی ہے؟ اس طرح سے وفاق کو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کر رہے ہو. ایک دوسرے کے ساتھ اگر رائٹ آف موومنٹ کو بھی آپ نے کرٹیل کیا ہوا ہے تو لا محالہ یہ آئین کی تضحیق ہے. وزیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے جب پی ٹی آئی پہ بڑا مشکل وقت ہے اور لوگوں سے پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے یا چھوڑ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی میں آپ نے بڑا وقت گزارا, آپ نے بی بی کے کیسز بھی لڑے, زرداری صاحب کے بھی ساتھ آپ رہے, گورنر بھی رہے ہیں ایک صوبے کے. کیا عمران خان کی وکالت کرنے پر آپ کو آپ کے دروازے وہاں سے بند ہو گئے؟ بنیادی طور پر تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم میں جانے لگے تو میں نے مخالفت کی کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سنگم نہیں بنتا. اور پھر میں نے شدید مخالفت کی کہ خدارہ محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اس کا وزیر شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر نہ بننے دیں, کیونکہ اس سے تضحیق ہے بھٹو کی, تضحیق ہے بے نظیر بھٹو کی. یہ ضیاء الحق کی جو ہے پیداوار ہے, یہ بھٹو کے قاتل ہیں. بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکی تھی. پیپلز پارٹی والا ان کو نہ سیاستدان مانتا ہے نہ نظریاتی کارکن ان کے ساتھ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جائے گی. وہاں سے شروعات ہوتی اور پھر جب خان صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں رزاق شر کے قتل ہوتا ہے, میرے فرشتوں کو نہیں پتہ, اور پی ایس ٹو پی ایم کہتا ہے عمران خان نے قتل کیا ہے, عمران خان قاتل ہے, عمران خان کو پھانسی دو. اور پھر سائفر والا کیس, تو مجھے ساری مماثلت بھٹو والی نظر آئی. بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں اعانت میں پھانسی دے دی. بھٹو کو سائفر والا جو اس نے لہرایا تھا جب ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اگر تم نے ایٹم بم بند نہ کیا. اور یہاں جو ہے عمران خان کو ایک ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو چلتا نہ کیا تو تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں کتنی مماثلت ہے دونوں میں. اس نے بھی سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے. ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہ کیا. ہم نے اس کو جو ہے ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر بھٹو کو پھانسی دے کر قبر میں اتار دیا. اور اب ہم نے بجائے اس کے کہ ڈونلڈ لو کو ایک ڈیموش تو لکھ دیا, لیکن ہم نے کہا ڈونلڈ لو صاحب آپ کی تابع داری غلامی میں ہم عمران خان کو چلتا کیا, اور ہم نے کہا نہیں پنجرے میں بند بھی کریں اور ہم سزا بھی کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں کب تک قوم جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. سو میں نے سمجھا کہ یہ اب چلنا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ مجھے اگر نوٹس یہ ملتا ہے, میں نے خان صاحب کی وکالت قبول کی اس وقت, چونکہ وہ میری جب میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ تو عافیت سے ہیں, تو اس دورانیے میں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ میرے وزیر بنیں. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں مجھے بہت زیادہ مشابہت, بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی, بے نظیر بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی, اور عمران خان عوامی سیاست کر رہا ہے. ہماری اب قیادت پیپلز پارٹی کی وہ
पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है, पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी है। पीपल्स पॉलिटिक्स का मतलब है अवाम के आप जो है उनकी मुआवनत, उनके सैलाब पर, उनके जो है तवसत से आते हो, यहाँ आप किसी के कंधों पर चढ़कर आप आना चाहते हो, ये पीपल्स पार्टी। और मुझे तो कम से कम ये गवारा नहीं। आपने इमरान खान साहब की फोटो सबसे मुआफ़क़त की है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को भी फोटो की तरह इबरत का निशान बना